اور دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج تک اس موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ دنیا میں ایسے بیوقوف تو آئے جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ کہا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بیوقوف تو پیدا ہوئے، لیکن وہ بیوقوف بھی موت سے ڈرتے تھے۔ آج تک کوئی کسی ماں نے ایسا پوت نہیں جنا جو موت کا انکار کرے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت بادشاہوں کو بھی آتی ہے، موت امیروں کو بھی آتی ہے، موت فقیروں کو بھی آتی ہے، موت عالموں کو بھی آتی ہے، موت ظالموں کو بھی آتی ہے، موت جاہلوں کو بھی آتی ہے، موت چھوٹوں کو بھی آتی ہے، موت بڑوں کو بھی آتی ہے۔ بغداد کی سڑکوں پر ایک بچہ روتا ہوا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا، مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ تو کہا، مننے ابھی تو تم چھوٹے سے چوزے ہو، چھوٹے سے مننے ہو، تمہیں جوان ہونا ہے، تمہیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں، پھر تم بوڑھے ہوں گے، پھر تمہاری سفید داڑھی آئے گی، پھر تم اللہ کے یہاں جاؤ گے۔ کہا، چچا آپ اپنا کام کرو، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو موت تو سب کو آتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر محبتوں سے ٹالا جا سکتا تو بیوی اپنے شوہر کو کبھی نہ مرنے دیتی۔ موت کو اگر دانائی سے ٹالا جا سکتا تو بڑے بڑے افلاطون اور بڑے بڑے حکماء کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر طاقت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بڑے بڑے پہلوان گھاما اور ارسطو کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر بادشاہت کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو یہ عمرا کو ان کو کبھی موت نہ آتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ آ کر رہے گی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کر کے رکھیں۔ ہم اس کی تیاری کر کے رکھیں، اور موت کے لیے الگ سے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی روٹین کی جو ہماری زندگی ہے، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، ان میں جو اللہ پاک نے ہماری طرف احکام متوجہ فرمائے ہیں، ان احکام کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے، روکا ہے، ان چیزوں سے ہم بچیں اللہ کی رضا کے لیے۔ بس یہ موت کی تیاری ہے، اس کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ دھندا پانی بند کرنے کی ضرورت ہے، نہ بزنس ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں جنگلوں میں اور پہاڑ کی غاروں میں چھپنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے، انہی گلی کوچے اور بازار میں رہتے ہوئے، اسی معاشرت میں رہتے ہوئے، انہی بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، انہی عائلی اور خاندانی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، بس یہ موت کی تیاری ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔